السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحجر۔ اب یہاں سے کتاب الحجر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ حجر کہتے کس کو ہیں؟ لغت میں روکنے اور منع کرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں تصرف قولی کے نفاذ کے روکنے کو حجر کہتے ہیں۔ تصرف قولی کیوں کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ سبق جب شروع ہوگا تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں الاسباب الموجبہ للحجر ثلاثہ۔ الصغر والرق والجنون، ولا يجوز تصرف الصغير الا باذن وليه، ولا تصرف العبد الا باذن سيده، ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال، ومن باع من هؤلاء شيئا او اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه، وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الاقوال دون الافعال۔ فرماتے ہیں الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ، حجر کے اسباب موجبہ، وہ اسباب جس کی وجہ سے حجر لازم ہو جاتا ہے، تین ہیں: الصغر والرق والجنون، بچپنا، غلامی اور پاگل پن۔ یعنی یہ تینوں چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، ان تینوں میں سے کوئی ایک جس کے اندر موجود ہو تو ایسی صورت میں اس کو روکا جائے گا۔ کس سے؟ تصرف قولی سے۔ کیسے روکا جائے گا اور تصرف قولی کا مفہوم کیا ہے، آپ دھیرے دھیرے سب خود ہی سمجھ جائیں گے۔ چھوٹے کو اس لیے کہ اس کے اندر تمیز نہیں ہوتی نفع اور نقصان کی، تو اپنا نقصان اٹھا لے گا۔ غلام کو اس لیے اجازت نہیں ہوتی کہ غلام کو اگر اجازت ملے گی تو آقا کو نقصان ہو جائے گا۔ ہاں، آقا اجازت دے تو الگ بات ہو گئی۔ اور مجنون کو اس لیے کہ اس کو تو اپنے نفع اور نقصان کا کچھ فائدہ ہی نہیں، تو یہ مال ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اسی لیے فرماتا ہے ولا يجوز التصرف الصغیر، صغیر کا اپنے مال میں تصرف جائز نہیں ہے، الا باذن ولیہ، چھوٹے کا جو ابھی رشد و ہدایت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اس کا تصرف اپنے مال میں درست نہیں ہے، الا باذن ولیہ، مگر اس کے ولی کی اجازت سے۔ گویا وہ تصرف کرتا ہے تو یہ تصرف موقوف رہے گا، اور جب اس کا ولی اجازت دے دے گا تو یہ نافذ ہوگا، اور ولی اجازت نہ دے تو یہ نافذ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ولا تصرف العبد الا باذن سیدہ، اور جائز نہیں ہے غلام کا تصرف مگر اپنے آقا کی اجازت سے، کہ آقا اجازت دے تو تصرف جائز ہے۔ آپ نے عبد معزون سنا ہوگا،
یہ وہی ہے کہ عبد معزون جس کو آقا نے تجارت وغیرہ کی، بیع و شراء کی اجازت دی ہو. تو ان دونوں کا، بچے کا اور غلام کا تصرف نافذ ہوگا مگر ولی اور آقا کی اجازت سے. اور مجنون کا تصرف کہتے ولا یجوز تصرف المجنون المغلوب علی عقلہ بحال. اور مجنون جس کے عقل پر غلبہ ہو، جس کی عقل ہی معاف ہو گئی ہو، اس کا تصرف کسی حال میں جائز نہیں ہوگا. اجازت ولی اور غیر ولی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے یہاں، سیدھے سیدھے. وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا، اور ان میں سے کسی نے کوئی چیز بیچی یا کوئی چیز خریدی اور وہ بیع کو خریدنے بیچنے والا سمجھ رہا ہے اور بیع ہی کے ارادے سے اس نے کیا. بیع کو سمجھنے کا مطلب یعنی جانتا ہے کہ بیچا اس لیے جاتا ہے تاکہ نفع حاصل ہو، ہے نا، اور نقصان سے بچا جا سکے، اور قصد بھی اس کا وہی ہے، بیع کے ارادے ہی سے بیع کر رہا ہے. فالولی بالخیار، تو ولی کو اختیار ہے. ان شاء اجازہ، اگر چاہے تو اسے اس کی اجازت دے دے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو، اور اگر چاہے تو اسے فسخ کر دے اگر اس میں کوئی مضرت ہو، نقصان دہ پہلو ہو. کیونکہ ابھی گفتگو آئی کہ ان کا عقد آقا کی اجازت اور ولی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اور یہ موقوف ہونا اس لیے ہے کہ ان کو ضرر پہنچ سکتا ہے. ضرر کیوں پہنچ سکتا ہے کہ غلام کی خرید و فروخت میں آقا کے لیے ضرر ہے، اور چھوٹے کے خرید و فروخت میں خود اس کے اپنے لیے ضرر ہے. تو اس ضرر کے احتمال کے پیش نظر ان کا عقد منعقد نہیں ہوتا جب تک کہ آقا یا ولی اجازت نہ دے. اب اگر آقا یا ولی نے اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس میں نقصان کا پہلو نہیں ہے، اس لیے کہ آقا یا ولی ان کی طرح نہیں ہے، یعنی سبی اور غلام کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت ان کے مقابلے میں بہت جداگانہ ہے. یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ممارست ان کی ہے، اس لیے ان کا حکم ان کی اجازت سے بیع نافذ ہو جائے گی. وَهَٰذِهِ الْمَعَانِ الثَّلَاثَةُ، اور یہ تینوں چیزیں یعنی صغر، رق اور جنون، توجب الحجر فی الاقوال دون الافعال، یہ اقوال میں حجر کو لازم کرتے ہیں کہ ان کے قول کو روکا جائے، اور اگر یہ کچھ کہتے ہیں تو جب تک آقا اجازت نہیں دے گا وہ نافذ نہیں ہوگی، جب تک ولی اجازت نہیں دے گا وہ نافذ نہیں ہوگی. دون الافعال، افعال میں یہ حجر کو واجب نہیں کرتے، یعنی کسی نے ان تینوں میں سے کسی نے کوئی کام کر دیا تو کر دینے کے بعد اجازت کی حاجت وہاں نہیں ہے یا وہ موقوف نہیں ہے. مثال اس کی دے رہے ہیں، فالصبی والمجنون لا تصح عقودہما ولا اقرارہما، یہ مثال ہے اقوال کی. صبی اور مجنون، بچہ اور پاگل، ان کا عقد اگر یہ کوئی عقد کرتے ہیں تو درست نہیں. ولا یعنی عقد بیع ہو، عقد اجارہ ہو، ہے نا، درست نہیں. ولا اقرارہما، اور ان کا اقرار بھی درست نہیں. یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے میں نے اتنا روپیہ لیا ہے یا اس کو اتنا مجھے دینا ہے، تو یہ اقرار بھی ان کا ناقابل اعتبار ہوگا. ولا یقع طلاقہما ولا عتاقہما، یہ قول کا اثر ہے کہ ان کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، ان کا آزاد کرنا، ان کی طرف سے آزادی بھی واقع نہیں ہوگی. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کے اقوال کا اعتبار نہیں ہے.
لیکن افعال کا اعتبار ہے. کیسے؟ کہتے ہیں وَإِنْ أَتْلَفَ شَيْئًا، اگر انہوں نے کوئی چیز ضائع کر دی، کسی کا کوئی سامان توڑ دیا یا کسی کے جانور کو مار دیا، جو بھی صورت ہو، انہوں نے وَإِنْ أَتْلَفَ شَيْئًا کوئی چیز انہوں نے ضائع کر دی، لَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ تو ان پر ان کا تاوان لازم ہوگا. اب تاوان کیسے ادا کیا جائے گا، یہ غور کیا جائے کہ ان سے تاوان کس طرح وصول کیا جائے، لیکن تاوان بہرحال لازم ہوگا. کن کے بارے میں بات آئی؟ صبی اور مجنون. رہی بات غلام کی، فاقوالہ نافذۃ فی حق نفسہ تو اس کا قول اس کے اپنے حق میں نافذ ہوگا. غلام کا قول اپنے حق میں نافذ ہوگا، کیونکہ نہ وہ پاگل ہے نہ بچہ ہے، بس اتنا ہے کہ اس کے اپنے اوپر ملکیت اس کی نہیں ہے، اس لیے اپنے حق میں اس کا قول نافذ ہوگا، لیکن مولا کے حق میں اس کا قول نافذ نہیں ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ غلام اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے، طلاق دے دیا تو آقا کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کسی کے تعلق سے اقرار کرتا ہے کہ اس کا میرے اوپر اتنا لازم ہے، تو اب غلام کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آقا کو دینا پڑے گا، تو یہ آقا کے حق میں نافذ نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اب آقا کو دینا لازم یہاں نہیں ہوگا. پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اب جب وہ آزاد ہوگا، آزاد ہونے کے بعد کمائے گا، تو ایسی صورت میں اس وقت اس کے اوپر اتنا دینا لازم ہوگا. یہ مطلب ہوا اس کا. کہتے ہیں اما العبد فاقوالہ نافذۃ فی حق نفسہ. رہی بات غلام کی تو اس کے اقوال اس کے اپنے حق میں نافذ ہوں گے اور مولا کے حق میں نافذ نہیں ہوں گے. لہٰذا اگر وہ کسی مال کا اقرار کرتا ہے کسی شخص کے لیے، لازمہ بعد الحریہ آزادی کے بعد اس پر وہ مال لازم ہوگا. ولم یلزمہ فی الحال اس پر وہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ فی الحال اگر لازم کر دیا جائے تو ایسی صورت میں آقا کا حق، آقا کے حق میں تصرف کرنا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے. وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ. اور اگر اس نے اقرار کیا حد کا یا قصاص کا تو وہ فی الحال لازم ہو جائے گا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے وہ آزاد ہے. یہ اور بات ہے کہ ملکیت کے اعتبار سے وہ مولا کے ماتحت ہے. لہٰذا اپنے خون کے حق میں اس کی آزادی کا اعتبار کیا جائے گا، قصاص وغیرہ کے حق میں. یہاں پر اس نے اگر خاموش ہے اور اس کا آقا اقرار کرے کہ میرے غلام نے مارا ہے، تو اس کا یہ اقرار معتبر ہی نہیں ہوگا. اس سے سمجھ میں آیا کہ اس میں آقا کا زور نہیں چلتا، غلام کی اپنی بات کا اعتبار ہوتا ہے. اس لیے فرماتا بھائی اقر بحد، کسی حد کا اقرار کیا یا قصاص کا اقرار کیا، فی الحال اس کے اوپر وہ چیز لازم ہوگی. اسی طریقے سے غلام کا اپنی بیوی کو طلاق دینا یہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کا اہل ہے اور اس کے اوپر اس کی ملکیت ہے، اور اس میں آقا کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونا ہے. ولا یقع طلاق مولاہ علی امرأتہ، اور اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی کے اوپر یہ واقع نہیں ہوگی. یعنی اگر آقا چاہے کہ اس کی بیوی کو وہ طلاق دے دے تو یہ اختیار آقا کو نہیں ہے، کیونکہ طلاق کا مالک طلاق کا مالک شوہر ہوتا ہے، اور شوہر یہ غلام ہے،
لہذا آقا کو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد کچھ دیگر مسائل چل رہے ہیں اختلافی، انشاءاللہ العزیز کل اسے ہم دیکھ لیں گے۔